تو اس طرح علاؤالدین خلجی نے اپنی جنگی مہارت اور فوج کی بہادری کی مدد سے ہندوستان کو منگولوں کی سفاکیت اور لوٹ مار سے بچا لیا۔ یہ جنگ دریائے راوی کے کنارے لڑی گئی تھی، لیکن اس کا صحیح مقام بتایا نہیں گیا ہے۔ اس جگہ کا نام کھگر یا گگر بتایا جاتا ہے۔ قصور میں بھی ان منگولوں نے گھروں کو لوٹ کر آگ لگا دی۔ تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ گھروں میں لگائی جانے والی سانپ کے شعلے اتنے بلند تھے کہ شہر کے مضافات سے دکھائی دیتے تھے۔ منگول جنرل کوپیک دلی فوج کے ہتھے چڑھ گیا اور عین اس وقت جب کہ وہ مارا جانے والا تھا، دلی فوج کے سینئر افسر وہاں پہنچ گئے اور کوپیک کو قیدی بنا لیا گیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر علاؤالدین خلجی ہندوستان پر منگولوں کے حملے پسپا نہ کرتا تو آج ہندوستان کا نقشہ کیا ہوتا؟ منگولوں کے حملوں کو روکنا یا انہیں شکست دینا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اس کے لیے جرأت اور حوصلے کی ضرورت تھی، جس کا مظاہرہ علاؤالدین خلجی کی افواج نے کیا۔ منگول بہت بڑی قوت تھے، جہاں حملہ کرتے وہاں انہیں روکنا مشکل ہو جاتا تھا۔ منگول انتہائی سفاک تھے۔ انہوں نے روم، چین، پرشیا، عراق، شام اور یورپ تک میں اپنی دہشت کے نشانات چھوڑے اور لاکھوں انسانوں کو قتل کر کے ان ملکوں سے سب کچھ لوٹ لیا۔ چنگیز خان کی موت کے بعد بھی منگولوں کے حملوں کا سلسلہ جاری رہا۔ ہندوستان پر بھی منگولوں کی نظر تھی اور وہ اب ہندوستان کی دولت لوٹنا چاہتے تھے، لیکن اس وقت ہندوستان کا بادشاہ علاؤالدین خلجی ان کے راستے میں مضبوط دیوار بن کے کھڑا ہو گیا، جسے منگول کبھی نہ گرا سکے۔ علاؤالدین خلجی نے کس طرح منگولوں کو ہندوستان پر قبضہ کرنے سے روکا اور کیسے منگولوں کو اپنی جنگی چالوں میں پھنسا کر الٹے قدموں واپس بھاگنے پر مجبور کیا، آئیے یہ سب جانتے ہیں۔ چنگیز خان کے بعد منگولوں کے خان چغتائی نے دلی سلطنت پر مختلف اوقات میں متعدد حملے کیے، جن میں 1241، 1245، 1257 اور 1285 کے بڑے حملے بھی شامل ہیں۔ سلطان علاؤالدین خلجی کے پیشرو جلال الدین خلجی نے بھی اپنے عہد حکومت میں منگولوں کے حملوں کا سامنا کیا اور انہیں روکنے کی بھرپور کوشش کی تھی۔ علاؤالدین خلجی کے دور حکومت میں منگولوں نے ایک بار پھر ہندوستان پر حملہ کیا، جو سابقہ حملوں سے نسبتاً زیادہ بڑے اور دہشت ناک تھے۔ ان میں سے پہلا حملہ دووا نامی منگول حکمران کے فرمان پر ہوا، جس نے اپنے جرنیل نویان کو 1 لاکھ کا لشکر دے کر ہندوستان کی طرف روانہ کیا تھا۔ یہ سن 1297-98 کے موسم سرما کی بات ہے، جب نویان نے دلی سلطنت کے صوبے پنجاب پر حملہ کیا اور اس کی آبادیوں کو تاراج کرتا ہوا دلی شہر کی جانب بڑھا۔ علاؤالدین خلجی کے درباری مورخ امیر خسرو نے لکھا ہے کہ منگول کوہ سلیمان کے راستے سے ہندوستان میں داخل ہوئے تھے۔ یہ لشکر پنجاب کے بڑے دریاؤں کو عبور کرتے اور کھوکھروں کی آبادیوں کو خاکستر کرتے ہوئے قصور کی جانب بڑھا۔ قصور میں بھی ان منگولوں نے گھروں کو لوٹ کر آگ لگا دی۔ تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ گھروں میں لگائی جانے والی سانپ کے شعلے اتنے بلند تھے کہ شہر کے مضافات سے دکھائی دیتے تھے۔ سلطان علاؤالدین خلجی کے پاس ایک بڑی منگول فوج کے مقابلے میں کم فوج تھی، کیونکہ فوج کا ایک بڑا حصہ مختلف ہندو ریاستوں کے خلاف جنگ کرنے میں مصروف تھا۔ لہٰذا باہمی مشاورت کے بعد یہ طے پایا کہ ساری فوج صرف ہاتھیوں پر سوار ہوگی، کیونکہ منگول زیادہ تر صحرائے گوبی میں پائے جانے والے 2 کوہانوں والے اونٹوں پر سوار تھے، جن کے مقابلے میں ہاتھی قدرے اونچے اور طاقتور ہوتے تھے۔ لہٰذا اس طرح ایک طرف تو منگولوں پر اونچائی سے وار کرنے میں آسانی ہوگی اور دوسری طرف ہاتھی اونٹوں پر ہیبت طاری کر دیں گے، جس سے وہ بدک کر اپنے ہی سواروں کو گرا دیں گے۔ اس حکمت عملی کو عملی جامہ پہناتے ہوئے پورے ہندوستان سے ہزاروں ہاتھی اکٹھے کیے گئے، جن کو جنگ کے لیے سدانے کی نگرانی علاؤالدین خلجی نے خود کی، اور پورے ہندوستان سے بڑی تعداد میں ہاتھیوں کے لیے محاوت بھی بلائے گئے۔ منگول فوج نے ہندوستان میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے پشاور شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، لیکن باری برکم ہاتھیوں کے ساتھ ہندوستانی فوج کا سنگلاخ پہاڑوں پر چڑھنا ناممکن تھا، اس لیے منگولوں کا میدانی علاقوں میں پہنچنے تک کا انتظار کیا گیا۔ حتیٰ کہ جب وہ پنجاب میں داخل ہو گئے تو ان کی جانب پیش قدمی کی گئی، اور جس جگہ آج پاکستان کا موجودہ شہر قصور موجود ہے، اس جگہ ان کے ساتھ فیصلہ کن مارکے کا فیصلہ کیا گیا، کیونکہ قصور 2 بڑے دریاؤں دریائے راوی اور دریا ستلج کے درمیان واقع ہے، جس کی وجہ سے ان 2 دریاؤں کے بیچ میں پھنس جائیں گے اور شکست کھانے کے بعد انہیں بھاگنے کا موقع نہیں ملے گا۔ آخرکار 6 فروری 1298 کو یہ فیصلہ کن مارکا ہوا۔ علاؤالدین خلجی کی فوج کی قیادت اس کے 2 مایہ ناز جنرلز اور لوگ خان اور ظفر خان نے سنبھالی ہوئی تھی، اور ان کی ہاتھیوں پر سوار ہونے کی حکمت عملی کافی حد تک کامیاب رہی۔
کیونکہ ایک تو اونچائی سے دشمن پر تیر چلانا یا نیزے کا وار کرنا بہت آسان ہو گیا تھا، اور اس کے برعکس منگولوں کے تیر اور نیزے اونچائی پر نہیں پہنچ پا رہے تھے، جس کی وجہ سے منگولوں نے پسپائی اختیار کی، مگر وہ دونوں دریاؤں کے درمیان پھنس کر رہ گئے اور انہیں بھاگنے کا راستہ نہیں ملا، جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہندوستانی فوج نے انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ اس جنگ میں 20,000 منگول مارے گئے، مگر ساتھ ہی مایانہ جنرل ظفر خان بھی جان سے گیا، جو بڑی بے جگری کے ساتھ لڑا اور منگولوں کو شکست دے کر انہیں ہندوستان سے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ لیکن منگول اس کے بعد بھی ہندوستان پر حملے کی منصوبہ بندی کرتے رہے، اور سن 1305 میں چغتائی خاندان کے حکمران دوبا نے ہندوستان میں ایک مہم منگول شکست کا بدلہ لینے کے لیے بھیجی۔ حملہ آور فوج میں 3 دستے شامل تھے، جن کی سربراہی چغتائی جرنیل کوپیک، اقبال مند اور تائیبو کر رہے تھے۔ حملہ آوروں کی پیش قدمی کی رفتار اور روٹ جاننے کے لیے دلی سلطنت کے حکمران علاء الدین خلجی نے ملک کافور کی سربراہی میں ایک فوج روانہ کی۔ علاء الدین خلجی نے اپنی فوجیوں سے 1 سال کی تنخواہ بونس کے طور پر دینے کا وعدہ کیا اگر وہ منگولوں کو شکست دینے میں کامیاب ہو گئے۔ ملک کافور کے کمانڈروں میں ملک تغلق، جو ہراول دستے کی رہنمائی کر رہا تھا، دیپالپور کا حاکم اور ملک عالم شامل تھے۔ دلی کی فوج تیزی سے پیش قدمی کرتی ہوئی خطرے سے 2-4 خطے میں پہنچی، اور تغلق کے ہراول دستے نے منگول فوج کو دیکھا۔ تغلق نے ملک کافور کو منگول فوج کے محلِ وقوع سے آگاہ کیا، اور فوراً بعد ہی دلی کی فوج میدان جنگ کو روانہ ہو گئی۔ یہ جنگ دریائے راوی کے کنارے لڑی گئی تھی، لیکن اس کا صحیح مقام بتایا نہیں گیا ہے۔ اس جگہ کا نام کھگر یا گگر بتایا جاتا ہے۔ دونوں فوجیں ایک لمبے عرصے تک آمنے سامنے کھڑی رہیں، ان میں سے کوئی بھی حملہ شروع کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ آخرکار کوپیک نے حملہ کیا اور اس نے ملک کافور کے سپاہیوں کو بکھرا دیا۔ تاہم ملک کافور نے جلد ہی اپنی فوجوں کو جمع کیا اور منگول فوج کو پوری طرح سے اکھاڑ پھینکا۔ منگول جنرل کوپیک دلی فوج کے ہتھے چڑھ گیا، اور عین اس وقت جب کہ وہ مارا جانے والا تھا، دلی فوج کے سینئر افسر وہاں پہنچ گئے اور کوپیک کو قیدی بنا لیا گیا۔ دلی کی فوج نے فیصلہ کن فتح حاصل کر لی، جس میں 10,000 حملہ آور ہلاک ہو گئے۔ منگول قیدیوں کو دلی لایا گیا، جہاں وہ مارے گئے یا غلامی میں بیچ دیے گئے۔ اس شکست کے بعد منگولوں نے علاء الدین کے دور میں دلی سلطنت پر حملہ نہیں کیا۔ اس فتح سے علاء الدین کے جنرل تغلق کو بہت حوصلہ ملا، جنہوں نے موجودہ افغانستان کے منگول علاقوں میں متعدد چھاپے مارے، اور بیشتر منگولوں کو یا تو مار دیا گیا یا پھر انہیں قیدی بنا لیا گیا۔ تو اس طرح علاء الدین خلجی نے اپنی جنگی مہارت اور فوج کی بہادری کی مدد سے ہندوستان کو منگولوں کی سفاکیت اور لوٹ مار سے بچا لیا۔ مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔